نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی نے چارج سنبھال لیا۔ KMC بلڈنگ پہنچنے پر افسران نے استقبال کیا اور ڈاکٹر سیف الرحمان کی پہلے روز ملاقاتیں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کہتے ہیں شہر کا انفراسٹرکچر روز محنت مانگتا ہے، شہری ادارے دیکھنے کے بجائے کام چاہتے ہیں۔ انہوں نے فٹ پاتھوں پر فوری طور پر تجاوزات کا خاتمہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ نئے ایڈمنسٹریٹر کا مرتضی وہاب کو بھی شاندار الفاظ میں خراج تحسین، کہا سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی کے منصوبوں کو پروان چڑھایا جائے گا۔ غیر قانونی ٹھیکے چلانے والے KMC افسران اور عملہ ہوشیار۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے میونسپل افسران کو ٹھیکے چلانے سے روک دیا۔ ڈاکٹر سیف الرحمان کی زیر صدارت محکمہ جاتی سربراہان کا اجلاس۔ پارکنگ، چڑیا گھر، سفاری پارک اور دیگر پارکس کے ٹھیکوں کی نیلامی کا حکم۔ ڈاکٹر سیف الرحمان کا کہنا تھا کہ افسران اور عملہ کسی قسم کی پارکنگ یا دوسرا ٹھیکہ خود نہیں چلائیں گے۔ 28 بڑی سڑکوں کی فوری مرمت کی بھی ہدایت کر دی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کے احکامات پر عمل درآمد شروع۔ کراچی زو اور پارکس میں بغیر نیلامی کے کام بند۔ ڈائریکٹر سفاری پارک اور چڑیا گھر کو حکم نامہ جاری۔ ڈائریکٹر چارج پارکنگ نے بغیر آکشن چلنے والی 6 مقامات پر پابندی لگا دی۔ یونیورسٹی روڈ، سیوک سینٹر، ناظم آباد ڈرائیونگ لائسنس برانچ شامل۔ نیپا، کرسٹل کوٹ اور MA جناح روڈ پر بھی پابندی۔ مرتضی وہاب کی تبدیلی پر ارکان اسمبلی کا رد عمل۔ صوبائی وزیر سردار شاہ نے کہا سندھ حکومت کا اختیار ہے کہ وہ کسی کو بھی ایڈمنسٹریٹر لگا دے۔ PP رہنما منظور وسان نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ PP MPA لیاقت آسکانی کا کہنا تھا مرتضی وہاب نے شہر کی خدمت کی، تسلسل قائم رہے گا۔ قانون میں ہے، اس پہ وہ اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو لگانا وہ سندھ حکومت کا کام ہے، اور سندھ حکومت جس کو بہتر سمجھے گی اس کو لگا سکتی ہے۔ خیال میں مرتضیٰ نے بھی اچھا کراچی کو رونقوں کی روشنی میں لے کے آیا تھا۔ کراچی کو جیسے پرانے زمانے سے لائٹوں کا شہر، ابھی کراچی لائٹوں کا ہی شہر ہوگا۔ کراچی کی خدمت جس طرح مرتضیٰ وہاب نے کی ہے، میرے خیال میں اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ انہوں نے کم وسائل پر بھرپور محنت کی، بھرپور کام کیا، کراچی کے پارٹس کو بہتر کیا، کراچی کی روڈوں کو بہتر کیا۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے بھی نئے ایڈمنسٹریٹر کی تقرری خوش آئند قرار دے دی۔ نیب کورٹ میں پیشی کے بعد کہا ڈاکٹر سیف الرحمان بہتر انتخاب ہیں۔ نئے ایڈمنسٹریٹر اچھے آدمی ہیں، پہلے بھی مختلف محکموں اور عہدوں پر کام کیا ہے۔ شہر کی صفائی ستھرائی کا کام شدید متاثر ہونے کا خدشہ۔ بلدیہ جنوبی اور شرقی کے ملازمین کی ہڑتال۔ سندھ سالڈ ویسٹ ہیڈ آفس کے باہر مظاہرہ، احتجاجی بینر اٹھائے ملازمین کی شدید نعرے بازی۔ مزدور رہنما ذوالفقار شاہ کا کہنا تھا تنخواہوں میں تاخیر کی وجہ افسران کی کوتاہی ہے، واپس DMCs بھیجا گیا تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ تنخواہیں نہ ملنے سے سب سے پہلے تو گھر میں آٹا ختم ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ ہم نہیں دے پاتے۔ ہمارے اکثر ملازمین ایسے ہیں جنہوں نے فلیکسی لون لیا ہوا ہے۔ سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ایسٹ سے جو ہے وہ ملازمین جو ہے تنخواہیں وصول کرتے ہیں، سینیٹیشن اسٹاف۔ ان کو گزشتہ ماہ بھی 10 نومبر کو تنخواہ ملی ہے اور ابھی تو ہے تنخواہ کا بالکل علم نہیں ہے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی کا عدالتی حکم۔ ٹریفک پولیس متحرک، شہر کے 13 مقامات پر ناکے لگانے کا فیصلہ۔ DIG ٹریفک کہتے ہیں ناکے پر کم سے کم 4 ٹریفک پولیس اہلکار ڈیوٹی دیں گے۔ ناکے ملیر، داؤد چورنگی، نیو سبزی منڈی، کورنگی گودام چورنگی، کورنگی کراسنگ پر لگائے جائیں گے۔ ریڈ لائن پروجیکٹ کی تعمیرات کے باعث ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کا نوٹس۔ CEO کراچی ٹرانسپورٹ کو یونیورسٹی روڈ پر شہریوں کے لیے بہتر متبادل راستے بنانے کی ہدایت۔ کراچی چڑیا گھر میں 4.25 کروڑ روپے کے ٹھیکوں میں مبینہ کرپشن۔ سندھ ہائی کورٹ میں سب سے زیادہ بولی دینے والے کو ٹھیکہ نہ دینے کے خلاف ایک اور درخواست دائر۔ عدالت نے ٹھیکہ جاری کرنے کے خلاف حکم امتناع میں توسیع کر دی۔ سینئر ڈائریکٹر چڑیا گھر کو ٹھیکے کا مکمل ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ لیاری کی فٹ بال ٹیم قطر کے اسٹیڈیم میں میچ کھیلے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خوشخبری سنا دی، کہتے ہیں ابتدائی پلاننگ شروع کر دی۔ قطری کونسل جنرل محمد الانصاری کی ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے کہا
لیاری کے نوجوان بزرگ اور بچے فٹ بال دیکھتے ہیں. ملاقات میں میچ کھیلنے سے متعلق منصوبے کو آخری شکل دینے پر اتفاق. سوئی سدرن کمپنی گیس بحران پر قابو نہ پا سکی. شہر کے سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی 3 روز کے لیے معطل. آج سے بند ہونے والے اسٹیشنز پیر کی صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. ترجمان سوئی سدرن کہتے ہیں اس وقت گیس پریشر میں کمی کا سامنا ہے. گھریلو اور کمرشل صارفین اولین ترجیح قرار. اگلے برس ملک میں گیس دستیاب نہیں ہوگی. سابق مشیر پیٹرولیم ڈاکٹر عاصم نے خبردار کر دیا. کہتے ہیں 80% یقین ہے کہ توانائی شہریوں اور انڈسٹری کی سب کی بڑی ضرورت ہے. بر وقت توانائی کی بچت کے لیے سخت اقدامات اٹھانے کا مشورہ. 2012 میں میں نے کہا تھا گیس جو ہے وہ 10 سے 12 سال کے بعد نہیں ہوگی اگر 2012 کی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوئی. 12 سال گزر گئے ہیں, وہ پالیسی امپلیمنٹ ہوئی اور میں 80% شور ہوں کہ اگلے سال ملک میں گیس نہیں ہوگی. سونے کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ. 2 روز میں سونا 4,000 روپے تولہ مہنگا. سونا پہلی بار 1,67,100 روپے تولہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. سونے کی قیمت 700 روپے مزید بڑھ گئی. 10 گرام سونے کی قیمت بھی پہلی بار 1,43,261 روپے کی بلند ترین سطح پر. بڑھتی مہنگائی نے شہریوں کا جینا دو بھر کر دیا. بچوں کے کپڑے بھی اب خریداروں کی پہنچ سے دور ہونے لگے. 400 روپے میں ملنے والا سوٹ 800 کا ہو گیا. دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے. جہاں پہلے 15 لوگ خریداری کرتے تھے, اب صرف 5 کر رہے ہیں. مہنگائی, سیاسی عدم استحکام اور ابتر معاشی صورتحال سے ہر طبقہ پریشان. لیاقت آباد الیکٹرانکس مارکیٹ ویران ہو گئی. شادیوں کے سیزن میں بھی دکاندار خریداروں کے منتظر. صدر لیاقت آباد الیکٹرانکس مارکیٹ جاوید شمس بولے کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. شہری پہلے ہوم اپلائنسز اور جہیز کے خصوصی پیکج کی بآسانی خریداری کرتے تھے. خراب معاشی صورتحال اور مہنگائی نے شہریوں کی قوت خرید کم کر دی ہے. جو صورتحال معیشت کی زبوں حالی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ شدید متاثر ہے. ایون یہ کہ جو لوگ شادی کا پیکج لینے کے لیے آتے ہیں, واشنگ مشین, سلائی مشین, پنکھا, چولہا, استری یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں, اپلائنسز, فوڈ فیکٹری وغیرہ دیگر چیزیں, وہ ان کے بجٹ سے آؤٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایل سیز نہ کھلنے سے فٹ ویئر مرچنٹس پریشان. جنرل سیکرٹری فٹ ویئر مرچنٹس ایسوسی ایشن حافظ عثمان کہتے ہیں پورٹ پر کھڑے مال پر چارجز بھاری نقصان کر رہے ہیں. ہول سیل چپل مارکیٹ کے تاجروں کا حکومت سے ایل سیز کھولنے کا مطالبہ. وفاقی حکومت کی اسٹیل ملز کی بحالی کی تیاریاں. مل 6 ماہ میں دوبارہ چلنے کا امکان. سٹیک ہولڈرز گروپ نے ادارہ خسارے میں جانے پر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کے مطابق اسٹیل ملز بحال ہو سکتی ہے. 30 جون 2021 تک اسٹیل کا خسارہ 222 ارب روپے سے بھی تجاوز کر گیا تھا. سوئی گیس کو بل قیمت میں 84 ارب روپے ادا کرنا ہے. کنوینر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت متحدہ رابطہ کمیٹی کا اجلاس. بلدیاتی الیکشن کی تیاریوں پر بریفنگ. بھرپور عوامی رابطہ مہم چلانے کے لیے لاہے عمل طے. 18 دسمبر کو نشتر پارک میں خواتین کنونشن کے انعقاد کا بھی فیصلہ. کراچی میں 17ویں بین الاقوامی کتاب میلے کا دوسرا روز. 5 روزہ کتب میلے میں 330 سے زائد اسٹالز لگائے گئے ہیں. تمام موضوعات پر رعایتی نرخوں پر کثیر تعداد میں کتب دستیاب. عالمی میلے میں 17 ممالک کے کم و بیش 40 اداروں کی شرکت. ایکسپو سینٹر کراچی میں پاکستان لائف سٹائل فرنیچر نمائش سج گئی. امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے افتتاح کیا. دیدہ زیب مختلف ڈیزائن کے فرنیچر مرکز نگاہ. فرنیچر ایکسپو میں 70 کمپنیوں کے 400 اسٹالز لگائے گئے. جشن غوثیہ 11ویں شریف کی محافل جاری. ملیر جناح اسکوائر میں محفل میلاد کا اہتمام. نعت خواہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے.
कराची में गुलों में रंग भरे के नाम से नुमाइश, कुदरती नज़ारों को डॉक्टर नाइला आमिर ने अपनी पेंटिंग्स में समोया। मुसव्विरा का कहना था एक पेंटिंग बनाने में 3-4 दिन लग जाते हैं। और कराची के दूल्हा ने दुल्हन की अनोखी फरमाइश पूरी कर दी। दूल्हा ने दुल्हन को मुंह दिखाई में गधे का बच्चा तोहफे में दे दिया। दूल्हे अजलान शाह का कहना था मेरी दुल्हन को जानवरों से बहुत मोहब्बत है। मैं तो सोच भी नहीं, इनफैक्ट मुझे तो ये भी नहीं था कि इनको याद भी होगा कि मुझे बेबी डोंकीज़ पसंद है। तो मैं तो इतनी शॉक थी जब वो आया, और मेरी लिटरली सारी तस्वीरें भी यूँ हैं कि मतलब मैं शॉक और उसको इतने प्यार से देख रही थी, बस इट वाज अमेजिंग।